وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ نئی صورت شروع کر رہے ہیں آمین کہنے کے بعد۔ تو یہ سورہ الحاقہ۔ تو جیسے ہماری ایک روٹین ہے کہ ہم تقریباً اس کا لے آؤٹ ایک رکھ دیتے ہیں خلاصہ سا، اور پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیں گے کہ پچھلی صورت جو تھی اس کی کتنی آیات تھیں، اگر کسی کو یاد ہو تو؟ 52 52۔ 52۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بھی اس کی بہن ہے، اس کی بھی آیات 52 ہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور پچھلی صورت کے رکوع کتنے تھے؟ دو۔ دو۔ اور دو اس سر۔ کے بھی دو ہی رکوع ہیں، اور اس کا پہلا رکوع جو ہے وہ لمبا ہے، اور وہ ہے 1 آیت سے لے کر 37 آیت تک، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ 37 آیت سے لے کر 38 سے لے کر 52 تک ہوگا۔ یہ تو یہ پتہ چل گیا کہ خاکہ کیا ہے، یعنی کہ لے آؤٹ۔ اب ان کے اندر جو پہلا رکوع ہے اس کا سمجھ لیں کہ مکمل طور پہ ایک لفظ کے ساتھ اگر اس کو بیان کرنا ہو وہ ہے آخرت۔ جی، پہلے رکوع کا موضوع کیا ہے جی؟ آخرت۔ 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 اب وہ جو آخرت کے اوپر یقین ہے اس چیز کا، تو آخرت کے اندر جن کا ہوتا ہے یا رسالت کے اندر، توحید کے اندر، یہ صورت کون سی ہوتی ہیں عمومی طور پر جو صفات ہم بتاتے ہیں؟ مکی صورت سے۔ مکی 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 صورت۔ تو بیان ہی اس کا بھی وہی زمانہ ہے جو پچھلی صورت کا تھا، یعنی کہ رسالت کا ابتدائی دور، اور اس وقت ظلم جو تھے، مظالم، وہ ابھی شروع ہوئے تھے حق بولنے کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت کے، اب کے، یا جو آنے والے ہیں، پہلے رکوع کے اندر بتایا کہ وہ آخرت، قیامت، اس کے مختلف نام ہیں، وہ آنے والی ہے۔ اور پھر بتایا کہ جو اس آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ تاریخ کو دیکھ لے، جیسے عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، اور نوح علیہ السلام، ان کی جو تاریخ ہے وہ بتائی نکات کی شکل میں۔ اور پھر پہلے پارے میں ہی بڑی خوبصورت آیات آئیں گی، ساری خوبصورت آیات ہیں، لیکن کئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل کو لگتی ہیں نا، کیوں جی؟ جی بے شک۔ جی سر۔ اور وہ اس کے اندر ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کے دائیں ہاتھ کے اندر کتاب دے دی جائے گی تو وہ جو صدا ہے نا خوشی کی، جی، وہ اس جی کے اندر آئے گی۔ هَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ وہ سبحان اللہ۔ جناب بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ خوشی کے الفاظ وہ بتائے، وہ بھی اسی پہلے رکوع کے اندر آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ایسے لوگوں کی زندگی کیسے ہوگی، اور جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ یہ پہلا رکوع جو ہے آخرت کے بارے میں ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ذہن میں آ گیا؟ جی سر۔ اچھا، دوسرا رکوع جو ہے اس کے موضوع تو ایک ہی ہے، رسالت، لیکن رسالت کے ساتھ قرآن مجید منسلک ہے۔ تو قرآن مجید اور رسالت، اس کی حقانیت کہ یہ سچ ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یا کاہن، تو اس کے اندر وہ واقعہ بھی آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
اب میں سوچتا ہوں کہ بھئی کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنی خرابیاں بیان عام طور پر کرتا ہی نہیں ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی جی لیکن انہوں نے حدیث کے اندر باقاعدہ بتایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیت اللہ میں داخل ہو گئے ہیں، تو جا کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو میرے دل کے اندر ایک خیال آیا، دل کے اندر، کہ یار یہ جو اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت مواد ہے جو پڑھا جا رہا ہے، یہ تو شاعری کی معراج ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو الفاظ نکلوائے، ان کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر پھر یہ آئے بات کہ یہ کیا ہوا جو میں نے ابھی میرے ذہن میں خیال آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ کاہن ہو۔ اب کاہن وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، جادو کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی دوسری ہی آیت جو تھی وہ بھی کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاہن بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ اثر لے کے وہاں سے واپس لوٹا، اور پھر اس کے بعد پھر وہ واقعہ آتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے کافی وقت کے بعد، تو وہ ایمان لے آئے۔ یہ وہ صورت ہے بھائیو، ٹھیک ہو گیا؟ جی مجھے جواب دیجیے، جی سر، جی جی ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا آخرت، رسالت اور قرآن، یہ چیزیں اس صورت کے اندر آئیں گی۔ آئیے جی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے اللہ نام کے الرحمن ساتھ، الرحیم۔ الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھا؟ مجھے لگتا ہے نہیں پڑھا سر۔ نہیں پڑھا پڑھا تو سر جی۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا یہاں یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا فرض ہے۔ جی بسم جی اللہ بالکل۔ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن جو تعوذ ہے اعوذ باللہ پڑھنا وہ فرض ہے۔ تو لہذا یہ بھی چلو اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے غلطی ٹھیک کروا دی۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب میں پھر آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں سے جتنی بھی صورتیں آگے آنی ہیں، جو پچھلی بھی صورت اس کو ملا لیں، تو میں نے کہا تھا کہ الفاظ بڑے ہی پرمانی جامع قسم کے آنے ہیں۔ تو اچھا یہ ہے کہ جو الفاظ نئے آنے ہیں اس کے لیے آپ اپنے پاس ساتھ اگر کچھ پیپر رکھ لے، کاغذ پینسل۔ کاغذ پینسل، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک معنی نہیں آتا تو دوسرے معنی آ جائیں گے، پتہ بھی چلے گا کہ اس کا مادہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ لفظ بنتے ہیں۔ جیسے ہے الحاقہ، تو آپ پڑھیں گے الحاقۃ ما الحاقہ، یہاں آگے جیم ہے۔ اب حاقہ کے اندر جو لفظ چھپا ہوا ہے وہ ہے حق، ایسے ہی ہے جی، جی 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 سر۔ حق۔
حق کا مطلب بہت پرمانی لفظ ہے حق. ایک تو ہم کہتے ہیں حق سچ کو کہتے ہیں، اور حق ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے اندر ہے اس کو بھی حق کہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب جو آخرت ہے، قیامت ہے، اس کے بہت سارے نام بتائے ہیں. جیسا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں الراجفہ، تو وہ تھا راجفہ، تھر تھرا دینے والی، زلزلہ دے دینے والی، تو الراجفہ زلزلے کو بھی کہتے ہیں. الصیحہ بھی پڑا ہوا ہے کہ زوردار چیخ، دھماکہ بھی پڑا ہوا ہے. صاعقہ بھی پڑا ہوا ہے ہم نے کہ جس کے ساتھ بجلی کے ساتھ کڑک کی آواز ہوتی ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں الحاقۃ ملحاقہ، حق ثابت ہونے والی. الف لام آ رہا ہے تو لہذا یہ خاص معرفہ ہے. اب ترجمہ میں کر رہا ہوں، حق ثابت ہونے والی. اب اس کا ترجمہ دوسرا حق ثابت کرنے والی بھی ہے. کیوں جی؟ جی اس میں فاعل ہے نا. ہم نے پڑھا تھا، جو پہلے ہی پڑھا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھا تھا نا. جی تو وہ دو ضال ہے، اسی طریقے سے حق ہے. جی تو اس کا ترجمہ ہوگا حق ثابت ہونے والی، یعنی کہ یہ اپنا بطور لازم کے بھی ہے، متعدی کے بھی ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ فاعل ہے. جی حق ثابت ہونے والی. ملحاقہ، وہ حق ثابت ہونے والی ماں کا سوال ہے کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ. یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے، اہمیت پیدا کرنے کے لیے، جتلانے کے لیے کہ یہ تو آنے ہی آنے والی ہے، بار بار سوال کر رہا ہے. تو یہ جو ادراک ہے، اس کے جو ہم معنی کریں گے وہ وہی کریں گے جو قرآن مجید کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے. وہ کیا ہے کہ تو کیا سمجھا، تو نے کیا جانا، تو نے کیا جانا، کیا جانا. کیا جانا. جی تو ویسے مجھے یہ بتائیے کہ جو لفظ ہے نازلہ، نازلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے نازل کیا. نازل کیا. اچھا، اس نے نازل کیا، اور اسی کے معنی ہے نازل ہوا بھی ہے. لیکن انزلہ کے معنی کیا ہے؟ اس نے نازل کیا. انزلہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نازل اس نے نازل کیا. اس نے نازل کیا. اس کے اصلی معنی جو بنتے ہیں وہ ادراکا کا مطلب ہے تجھے کس نے بتایا. یہ اس کے اصل معنی ہے. وما ادراکا، تجھے، جیسے انزالہ ہے نا، اسے ہے ادراکا، تجھے کس نے ادراک کروایا. جی جی اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اب تجھے کس چیز نے معلوم کروایا، تجھے کس چیز نے سمجھایا. ملحاقہ، وہ حق ثابت ہونے والی کیا ہے. یہ ہے جناب ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تو کیا سمجھا کہ وہ حق ثابت ہونے والی کیا ہے. یہاں تک کتنی دیر ایک مشکل پیش آئی جی؟ صرف ما ادراکا پہ تھوڑا سا ہے سر. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو ہم ما ادراکا کا ترجمہ جو ہم نے کیا ہے کہ تجھے کس چیز نے سمجھایا، تجھے کس چیز نے
معلوم کروایا، یہ اس کے اصل معنی ہے۔ محاورتاً عرب جو ہیں وہ اس کے یہی سمجھیں گے وما ادراکا، تو کیا سمجھا، تو کیا کیا سب؟ کیا سمجھا، یہی ترجمہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی 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 زیادہ آسان ہے۔ آسان ہے، لیکن جو اصل لفظ ہے وہ بھی سمجھنا ہے، اس لیے کہ جو خاص عربی کا جو مزاج ہے وہ اب تھوڑا تھوڑا سمجھنا ہے، تھوڑا تھوڑا کیا کافی سمجھنا شروع کر دیا ساتھیوں نے، اور ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا سمجھا ہے آپ نے جی۔ تو اب میرے ساتھ کریں جی، الحاقۃ، ترجمہ کریں۔ سچ حق ثابت ثابت ہونے ہونے والی۔ والی۔ اچھا وہ ساتھ کر لیں، ال کی وجہ سے وہ یا یہ کر لیں، الف لام کی وجہ سے وہ معرفہ بن جائے گا، وہ حق ثابت ہونے والی۔ دوبارہ کریں جی، الحاقۃ، وہ حق ثابت وہ ہونے حق والی۔ ثابت ہونے والی۔ وہ حق ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ، کیا کیا ہے وہ حق وہ ثابت حق ہونے حق والی؟ ثابت ہونے والی کیا کیا ہے؟ ہے وہ حق ثابت ہونے والی؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نام نہیں لیا یہاں، کیوں جی؟ یہ ہے کہ لوگ اس وقت کے آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، اور دنیا کے اندر اگر آخرت ختم ہو جائے، جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے، تو دنیا کے اندر کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی قاعدہ اس کے اوپر انسان شاید نہ چلے، کیوں جی؟ جی اخلاقیات ختم ہو جائیں، لیکن جب یہ پتا ہوگا کہ میری جواب دہی ہونی ہے تو دنیا کا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اخلاقیات بھی جناب اس جگہ پہ ہوں گی، اصول قاعدے جو بھی بنائے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ اپنا جو مملکت اسلامی بنائی، اس کے لوگ جو بھی بنائیں گے قانون، اس کی اتباع بھی کریں گے، اطاعت بھی کریں گے لوگ، پتہ یہ ہوگا کہ میری جواب دہی ہونی ہے۔ یہ ہے جناب آخرت کی اہمیت یا قیامت کے آنے کی اہمیت، ایک الحاقۃ۔ اچھا ایک آیت رہ گئی ہے، وما ادراک ما الحاقۃ، اور تو اور کیا تو کیا سمجھا کہ سمجھا کیا ہے یہ ثابت حق وہ ہونے والی ثابت حق کیا ہونے؟ ہے؟ ثابت ہونے والی اور کیا ہے؟ تو کیا سمجھا، کیوں کیا سمجھا، ادرا ماضی ہے جی، تو کیا سمجھا، ملحاقہ، کہ وہ حق حق ثابت ہونے ثابت والی ہونے کیا والی ہے؟ کیا ہے؟ وہ حق ثابت ہونے والی کیا ہے۔ اب جناب آگے اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کرے گا الحاقہ کی، لیکن اس سے پہلے جو اس کے اوپر ایمان ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ، یہ میں کہہ رہا ہوں، اور میں خالق ہوں، مالک ہوں، اور آپ کے لیے یہی اچھا ہے کہ میرا حکم مانو۔ تو لہذا ہمیں تاریخ کی طرف اللہ تعالیٰ لے جائے گا کہ اس وقت کے لوگ عاد اور سمود، جو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو بھی جانتے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم ان کو بھی کھنڈرات سے گزرتے تھے، تو لہذا وہاں کے جو اثرات ہیں وہ یہاں آئے۔ تو پروفیسر صاحب سے ہے کہ مل حاقہ تک ترجمہ کر دیں تو پھر ہم آگے چلیں، بسم اللہ کو ساتھ رکھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الحاقہ، سچ ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ، اور تم کیا سمجھے کہ سچ ثابت ہونے والی کیا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ ملحاقہ یعنی سچ ثابت ہونے والی کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا ال کی وجہ سے ہم نے کہا تھا وہ کر لیں، تو وہ یا یہ لفظ کہنے سے معرفہ بن جاتا ہے اس کا۔ اچھا جی، بہت شکریہ۔ اب جناب جو یقین نہیں رکھتا اس پر، اس کے لیے کذبت ثمود وعاد
بالقاریہ، نیا لفظ آ گیا ہے جی، قرع۔ جی سر. قرع کا مطلب ہوتا ہے، جب چھوٹے ہوتے تھے نا، اسکول میں جاتے تھے، تو وہ ایک گھنٹی ہوتی تھی جی جی جی، سر. جی وہ بالکل بجاتے ٹھیک تھے، ہے. تو اس ہاں کے جی. اندر ایک ٹن باہر، ٹن. تو باہر بھی پیتل کا ہوتا تھا، اندر بھی پیتل کا ہوتا تھا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرب لگاتے تھے تو وہ بجتی تھی، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے قوم سمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑا دینے والی چیز یا آواز کو جھٹلایا۔ اب قارعہ آ رہا ہے۔ قارعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ کوئی بھی سخت چیز جس کے اندر سے آواز آتی ہو، کسی دوسری سخت چیز پر لگے اور وہ آواز آئے، تو اس کو کہتے ہیں قارعہ۔ اب تصور کریں ذرا کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جو ہیں جتنے بھی اس وقت اپنے اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اتنے بھاری جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ تو وہ جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی سخت چیز کسی دوسری چیز کے اوپر لگے، تو اس کو القاریہ کہتے ہیں۔ تو کیا ہمیں کچھ سمجھ آئی کہ القاریہ کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت. قیامت ہی ہے۔ ہمارے پاس الفاظ یہی ہیں کہ وہ کھڑ کھڑانے والی یا کھڑکا کرنے والی۔ کون سا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے؟ سر یہ کھڑکھڑانے والا. کھڑکھڑانے والی زیادہ بہتر ہے سر۔ تو کھڑکھڑانے والی کریں۔ باہر جی سے آدمی آتا ہے نا، باہر سے آدمی آتا ہے تو پرانے وقتوں کے اندر ہاتھ ہوتا تھا یا کوئی سخت چیز لے لی تو دروازے کے اوپر اس کو بجایا کہ بھی میں آ گیا ہوں، مجھے اجازت دے اندر آنے کی۔ اب تو بیل بن گئی نا، کیوں جی؟ جی تو وہ بھی قرع، تو وہ ہے قارعہ، مؤنث ہے، یہاں مؤنث ہی آ رہا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود یا سمود کے لوگوں اور عاد کے لوگوں نے کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔ کذبت۔ اچھا میں یہاں اور بھی کرتا ہوں۔ ایک کا بتایا تھا آپ کو آمنا، آمنا کے ساتھ صلہ کیا آتا ہے؟ صلہ بی کا مطلب یہ ہوتا ہے آمن پریپوزیشن، جی. جی بی آمن بی بھی آتا ہے۔ کافرہ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ بی بھی آتا ہے۔ کذبت کے ساتھ بھی با آتا ہے، تو لہذا وہ جو ہے کذبت بالقاریہ اصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو با جی کی جی سمجھ آ گئی کہ با کیا ہے، یہ کذبت کا صلہ ہے، جھٹلانا، جھٹلایا۔ آگے جی، فَأَمَّا ثَمُودُ، ان میں سے ایک کو لے لیا۔ جی آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا ان کو آپ نے سوچنا ہے، ترجمہ تو آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ جو پیچھے ہولناکی ہے، جو خوف ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہ میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے۔ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب کو دو چیزوں کو، بہت سی چیزوں میں سے ایک کو کرنا ہو، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، آگے کیا لفظ ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کیا مطلب تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا؟ رہے وہ رہے لوگ. وہ لوگ، رہے وہ لوگ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی آ گیا فَأَمَّا، رہے ثمود، قوم سمود کے لوگ، قوم سمود کے لوگ، فَأُهْلِكُوا، گھبرانا نہیں ہے، اُهْلِكُوا۔ تو وہ یہ ہلاک جو مجھے کر یہ دی۔ بتائیے کہ یہ جو مجہول ہے یا معروف ہے، ایکٹیو ہے یا پیسو ہے؟ مجہول.
سے پہلے کیا جی مجہول ہے۔ فَأُهْلِكُوا، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، تو وہ ترجمہ کیا ہوگا فَأُهْلِكُوا؟ تو ہلاک وہ کیے گئے۔ ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک تو کیے وہ گئے۔ ہلاک کیے گئے کس کے ساتھ؟ بالطاغیہ۔ اب طاغیہ کیا چیز ہے اس کو دیکھنا ہے۔ طاغیہ کا لفظ بتائیں گے جی، اس کے اندر کون سا چھپا ہوا ہے، ذرا کیسر بھائی بتا دیں گے۔ جی طغا، ویری گڈ، طغا، بالکل ٹھیک ہے، طغا یا طغا وہی اصل لفظ ہے۔ تو یہاں ہے بالطاغیہ کا ترجمہ ہوگا حد سے بڑھنے والی، سرکشی کرنے والی۔ طاغیہ تو طغا تو وہی ہے نا، حد سے بڑھ جانا، سرکشی جی کرنا۔ جی تو جی یہاں سرکشی کرنا، عطیہ بھی آئے گا سرکشی کرنا، تو لہذا یہ نہیں سوچنا کہ بھئی طاغیہ بھی ہے عطیہ بھی ہے، دونوں کے معنی سرکشی ہے۔ طغا کے اندر ایک حد ہوتی ہے نا، جیسے اب دریا بہہ رہا ہے تو دریا کی کناروں کی ایک حد ہے، اب کناروں سے اگر باہر نکل جاتی ہے چیز تو اس کو طغا کہتے ہیں۔ جی اللہ نے انسان کی ایک حد بنائی ہوئی ہے عبد بننے کی، کہ تمہاری ایک حد ہے، وہاں تک رہو گے تو عبد غلام رہو گے، اس کے آگے آؤ گے تو وہ تکبر اور طغا بن جائے گا۔ تو یہاں بھی تھا فَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے قوم سمود کے لوگ، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کر دیے گئے، بالطاغیہ، میں اس کا ترجمہ کرنے والا ہوں، حد سے بڑھنے والی آواز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، جی جی کی وجہ سے۔ اب اس جگہ پہ جو با آ رہا ہے ذرا دیکھیے گا جی، ڈسٹارشن نہ ہو، اس جگہ پہ جو با آ رہا ہے یہ با کسی کے ساتھ، یہ اہلکو با نہیں ہے، اس با کا مطلب ہے کی وجہ سے، کے سبب۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا سر۔ اب کیا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو انسان ہوتا ہے اس کے سننے کی طاقت ڈیسیبل کے اندر آتی ہے، یہ پڑھا ہے نا آپ کو، جی ایسے ہی ہے سر۔ یہ پہلے کر چکے ہیں۔ اگر اس جتنے ڈیسیبل ہے اس سے زیادہ آواز آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں دھماکہ، کیوں جی؟ جی اور دھماکے کی آواز سے لوگ کیا کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ یہاں بھی قوم سمود کے اوپر جو آیا تھا، ایک تو یہ ہے طغا، حد سے بڑھنے والی آواز کی وجہ سے۔ آگے پڑھتے ہیں، وَأَمَّا، وہی اوپر والا لفظ سمود اور عاد کو الگ کرنے کے لیے، وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد قوم کے لوگ، فَأُهْلِكُوا، وہی الفاظ ہیں اوپر والے، ترجمہ کیا ہے فَأُهْلِكُوا؟ تو وہ ہلاک کیے گئے۔ تو وہ ہلاک کیے گئے۔ اب میرے ساتھ رہنا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، جی بی ریحن سرسرن۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ریح کس کو کہتے ہیں؟ جی عذاب والی ہوا کو۔ جی ہوا کو تیز کہتے تیز ہیں، ہوا۔ ریح کو۔ اب ریحن سرسرن آئے گا، سرسارتن نہیں آئے گا، حالانکہ وہ ہے سرسرن جو ہے وہ مؤنث کے ساتھ بھی آتا ہے، مذکر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اب ریح کیا ہے، مؤنث ہے۔ سرسرن کا مطلب کیا پڑا تھا، یہ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھنڈی۔ ہاں جی، بہت سخت ٹھنڈی ایک، دوسرا یہ ہے بہت تیز، اور جو تیز ہوا ہوگی اس کو کیا کہیں گے، آندھی۔ جی جی اس کو کیا کہیں گے، آندھی۔ 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 تو ترجمہ بنے گا، اور رہے قوم عاد کے لوگ، وہ ہلاک کر دیے گئے سخت ٹھنڈی تیز آندھی کے ساتھ، آتیہ، یہ آتیہ، عطا یا عطاؤ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، اتو اتو جی کانو۔ عطاؤ، جی عطاؤ پڑھا ہوا ہے۔
اب ہے اس کے معنی بھی آتیہ سرکشی کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سرکشی کیسی ہے آتیہ کا، ذرا غور سے سنیے گا. یہ وہ سرکشی ہے کہ جو سرکش ہو جائے اور وہ قابو سے باہر ہو، قابو سے باہر ہو. باہر، یعنی کہ آپ اس کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، انکنٹرولبل. ہو گیا جی؟ جی ہو گیا. جی اب یہ انکنٹرولبل جو بے قابو، اب اس کا ترجمہ کریں گے کہ رہے قوم عاد کے لوگ وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، آتیہ جو قابو سے باہر تھی، جو قابو سے باہر. قابو سے باہر تھی. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی اوپر تاغیہ، اب اس کا ترجمہ ہوگا آتیہ جو سرکش تھی. زیادہ ترجمہ کون سا اچھا لگے گا؟ پہلے والا. ویری گڈ، پہلے والا اچھا ہے. آتیہ پہلے پڑھا، سرکش وہی ہوتا ہے کہ جو قابو سے باہر ہوتا ہے، اللہ کے قابو کے علاوہ اور اس کو قابو نہیں کر سکتا. جی یہاں تک پڑھیں اور آگے پھر ابھی اسی کی تشریح آ رہی ہے. وقت ہمارے پاس 6 منٹ ہے، ذرا اس کو اوپر کر دیں جی، میں اگلا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں تو پھر اس کو کریں گے. اچھا جی، کیا ہوا؟ سخرہا، مسخر کرنا. سخرہا، اس نے اس کو مسخر کیا. اب کون ہے وہ اس نے؟ اس اللہ نے. جی اس اللہ ہا کی ضمیر ہے، ریح کی طرف جا رہی ہے. ریح پتہ ہے نا آپ کو کہ ریح کیا ہے، مؤنث ہے مذکر؟ مؤنث. جی تو ترجمہ اس کا جو اچھا لگے گا، ہوا جو ہے مسخر جب ہوتی ہے تو وہ یہ کہ اللہ نے اس کو چلایا، یہ زیادہ بہتر رہے گا. اس اللہ نے اس ہوا کو چلایا، علیہم ان پر. کن پر؟ قوم عاد پر. کتنا چلایا؟ 7 لیالن. ترجمہ کریں. بہت دفعہ 7 راتیں. 7 راتیں. یہ راتیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیل اور لیلہ اس کے اندر فرق ہے. لیلتن جی النہار، اور لیل کا مطلب ہوتا ہے گنتی کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ بھی 2 راتیں 3 راتیں، تو وہاں ہوگا لیال، ورنہ لیلہ رات کو کہیں گے، النہار دن کو کہیں گے. ہم اپنی زبان میں جو کہتے ہیں لیل و نہار ہی کہتے ہیں. جی جی ہاں، لیکن عربی کے اندر لیلہ رات کا وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، لیکن لیل لیال جس کی جمع ہے وہ گنتی کے لیے آئے گا. 7 راتیں و 8 ایام، اور 8 دن. اور 8 دن ابھی تک ختم نہیں ہوا. لفظ ہے حسوما. اب حسوما کا ترجمہ ایک تو یہ ہے مسلسل، پے در پے، اور دوسرا ترجمہ ہے جڑ سے کاٹنے والی. جڑ سے کاٹنے والی. اب وہ جو ریحن سرسرن ہے وہ جڑ سے کاٹ دینے والی تھی. کس کو؟ انسانوں کو. انسان تھے عاد و سمود کے لمبے لمبے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے کہا فطر القوم فیہا. اب یہ ماضی کا صیغہ ہے جی. اور تو دیکھے گا اس قوم کو فیہا، اس کس میں؟ فیہا اس بستی میں. جی اس بستی میں، اس بستی میں نہیں ہے، اس ہوا میں ہی. ٹھیک ہے، اس ہوا میں. سرعا، اب سرعا کا مطلب ہوتا ہے گرانا، مسارے، جو اب ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ریسلر، اس کو مسار، جی وہ ریسلنگ جو ہوتی ہے اس کو مسارہ کہتے ہیں. مسارے کے اندر ایک کشتی والا دوسرے کشتی والے کو گراتا ہے. تو یہاں ہوگا سرعا، گری ہوئی کر لیتے ہیں.
جی جی ٹھیک ہے. فتر القوم فیہا، کیونکہ جب لوگ جو یہاں سے چلیں گے ادھر سے ادھر اور ان کو کھنڈرات چلے گئے، تو تو دیکھے گا اس قوم کے لوگوں کو فیہا، اب اس بستی کہہ لیں یا اس ہوا میں کہہ لیں، سرعا گرے ہوئے. اب سرعا اور خاویہ کے دونوں کے معنی گرے ہوئے ہیں. اچھا سارا گرے ہوئے. کأنہم، گویا کہ وہ آجاز النخل، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے. کیا مطلب ہے آجاز النخل؟ کھجور کا تنا. کھجور کے تنے. کھجور کا نخل تنا. کھجور. عجز یا عجز ایک تنے کو کہتے ہیں. اس کا جو آجاز جمع ہے تنے، لیکن وہ تنا ہوتا ہے جو بوسیدہ ہو گیا ہو. خاویہ، خاویہ کا ترجمہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. ویسے خاویہ گرے ہوئے، کیوں جی؟ گری. جی خاویتن علی عروشہا پڑا ہوا تھا، جو آپ نے چھتوں پر گری ہوئی تھی. اور خاویہ کا دوسرا ترجمہ آپ کرتے ہیں، خاویہ کا مطلب ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو. خاویہ جو اندر سے، کھوکھلا. اب وقت زیادہ ہو گیا ہے تو ہم یہ کر لیں ہیں، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، یہ کر لیں. جی ٹھیک ہے سر. اور دوسرا ترجمہ جو آپ پڑھیں گے وہ کہیں گے گویا کہ وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں. دونوں میں سے جو بھی کرنا ہے وہ بتائیں. اس لیے کہ سر آ کا بھی مطلب ہے گرا ہوا، اور خاویہ کا مطلب ہے گرا. کھوکھلے کر لیتے ہیں. اچھا جی آپ میرے ساتھ پڑھیں ذرا، وقت بہت کم ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ، تو رہے سمود کے لوگ، قوم سمود کے لوگ، رہے قوم سمود کے لوگ، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، تو وہ ہلاک کر دیے گئے کر دیے حد گئے سے حد سے بڑھنے والی آواز کے ساتھ. جی تو وہ ہلاک کر دیے گئے حد سے بڑھنے والی آواز کے ساتھ. وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے قوم قوم عاد عاد کے قوم لوگ، عاد کے لوگ، رہے قوم عاد کے لوگ، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کر دیے گئے وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک ٹھنڈی تو تیز آندھی کے ساتھ تیز ہوا کے ساتھ، جو قابو سے باہر قابو سے باہر تھی. تیز آندھی کے ساتھ جو قابو سے باہر ہونے والی تھی. ٹھیک ہے، جی. پھر کہیں ذرا. ایک تند و تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جو قابو سے باہر ہونے والی. اچھا جی ٹھیک ہے. اب ہم پتہ نہیں اس کو کمپل کر پاتے ہیں تو یہ نہیں، ورنہ 6 تک تو ہم نے پڑھا. سخرها علیہم، اس اللہ نے اس ہوا کو اس ہوا کو چلایا، چلائے رکھا. اس اللہ نے اس ہوا کو ان پر چلائے رکھا. 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 7 راتیں اور 8 دن 7 تک راتیں اور 8 دن، حسوما، مسلسل لگاتار. مسلسل. جی ٹھیک ہے، مسلسل. کل انشاءاللہ اس کے اوپر کر لیں گے. فَتَرَ الْقَوْمَ، تو دیکھے گا اس قوم کو، ان کے لوگوں تو کو دیکھے گا اس دیکھے گا قوم کو، فیہا سرعا، اس ہوا میں گرے ہوئے، اس ہوا میں گرے ہوئے، کأنہم آجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ تھا جناب عذاب ان کا، کس کا؟ قوم عاد کا. آج کا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. وقت اب کم ہے، جتنا بھی ہے اب وہاں سے کر کے کیسر بھائی دیکھ لیں. جی. فَأَمَّا ثَمُودُ